السلام علیکم ایٹ کلاس۔ آج ہم لوگ ایکسرسائز پڑھتے ہیں اپنے تھرڈ یونٹ کی۔ تو کوشچن آنسر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی۔ دوسرا کوشچن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا۔ جنگ یرموک میں صحابہ اکرام نے کس اثار سے کام لیا؟ اس کا یہ کوشچن پیج نمبر 13 پہ، جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کا آتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اسی اثنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ کوشچن نمبر 4، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ کوشچن نمبر 4، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آرے وقت مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا، فروغ ملنا بڑھانا، اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طالب علم ایک دوسرے کی مدد اصول تعلیم کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا، اصول علم۔ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ ضرورت مندوں کی ضرورت اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کے علاج معالج میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے جان بچائی جا سکتی ہے۔ آگے MCQs ہیں۔ پہلا MCQs ہے، ملک کے شام سے گلے کے لگے ہوئے اونٹ مدینے آئے 1000۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ سارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی 2 گنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ نصف۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو پہلا ہے کارآمد، مفید، خاطر خواہ، کافی، اثار، قربانی، سخاوت، کھلے دل سے خیرات کرنا، اپاہج، مزور، نذیر، مثال۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہیں، اس سبق میں مقامات پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف جو القابات استعمال کی ہوئے ہیں تو ان کے معنی تحریر کریں۔ تو پہلا ہے خاتم النبیین، تو اس کا آئے گا آخری نبی یا تمام انبیاء کے سلسلے پر مہر لگانے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی یا اللہ کے پیغمبر، سرور کائنات، کائنات کے سردار، رحمت دو عالم، دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ میں آپ کو متضاد لکھواتی ہوں اور آپ لوگوں نے جملے سیلف رائٹنگ میں کر لینے ہیں۔ مخلوق، خالق، خوشگوار، ناخوشگوار، بلند، پست، خشک، تر، سخاوت، بخل، انسانیت، حیوانات۔ کالم ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، بلبل، پھول، زنجیر، کڑیاں، درد دل، انسان، خشک سالی، قحط، پروانہ، چراغ، دارالفانی، دنیا۔ غلط درست ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ درست، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ غلط، زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا۔ صحیح ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا۔ غلط، فتح مکہ کے موقع پر انصار کی مدد سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ صحیح۔ خالی جگہ ہے، ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تعریف رقم کی، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ آگے کوشچن نمبر 9 ہے، اس کا جواب لکھنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو تھیں وہ ان کے بعد جو تھی وہ ان کے نکاح میں تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں تھیں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو یہ آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے۔